بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، تب سے ہی یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ آپ سے انتہائی اہم کام لیے گئے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ملائکہ کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کے کام سونپ دیے گئے تھے، جن کو وہ نہ صرف بخوبی سر انجام دے رہے ہیں بلکہ تا قیامت سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی ایسی گناہوں سے معصوم مخلوق ہے جو ان گنت ہے اور ان کا شمار ناممکن ہے۔ ان کی باقی تمام خصوصیات کے علاوہ ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ضرورت کے وقت خود کو حالت بشری میں ڈھال سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جب اللہ عز و جل کی منشا ہو تو وہ ملائکہ کو انسانوں کی صورت میں دنیا میں بھیج دیتا ہے، جیسا کہ بارہا احادیث و روایات سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقی فرشتوں سے ہٹ کر اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی اور اہم ترین کاموں کے سر انجام دینے، مثلاً انبیاء و مرسلین تک پیغام رسانی اور عذابوں کے نزول میں بھی آپ کا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل یہود آج بھی آپ کو عذابوں کا فرشتہ کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اس عمل کی سخت تردید فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بہتان عظیم سے برات عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملائکہ انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کیا انبیاء کے علاوہ ہم لوگ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں مدارج النبوہ جلد دوئم میں ایک حدیث پاک یوں نقل ہے کہ ایک بار کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ جبرائیل نے کہا، انہوں نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون شخص بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، جبریل تھے۔ تم نے انہیں سلام کیوں نہ کیا؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، مجھے ان کے جمال و جلال سے شرم و ہیبت دامنگیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں کچھ بول نہ سکا۔ دوستو، یہاں مصنف مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ ملائکہ کو خاص صورت میں دیکھنا صرف انبیاء کے ساتھ ہی مخصوص ہے تو اس کی گنجائش ضرور بنتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ملائکہ حالت بشری میں آئیں تب بھی صرف اس شخص کو ہی نظر آئیں جس کے لیے حکم ہو۔ اسی طرح جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنا لشکر لیے دریا کے کنارے کھڑا تھا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر وہاں موجود تھے، لیکن نہ تو فرعون اور نہ ہی اس کے کسی لشکری نے ان کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سے راویوں نے لکھا ہے، اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ جب فرعون دریا کے کنارے پہنچا، وہ سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں جن سے بنی اسرائیل گزر رہے ہیں۔ یہ منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ کہنے لگا، دیکھو، دریا میں پہلے ہی میرے لیے راستے بنا دیے گئے ہیں، چلو اس میں اتر جاؤ۔ اس کی قوم نے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، پہلے آپ اترے۔ یوں فرعون نے دریا میں اترنے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے لاکھ کوشش کی مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ منقول ہے اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر تشریف لائے، اور بعض لکھتے ہیں کہ آپ ایک خوبصورت گھوڑی پر تشریف فرما تھے۔ فرعون یا اس کے لشکر میں سے کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ آپ نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزارتے ہوئے دریا میں اتار دیا۔ جیسے ہی گھوڑی گزرتے ہوئے گھوڑے کے پاس سے گزری تو اس کی خوشبو پاتے ہی گھوڑا دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جو فرعون نے یہ کیفیت دیکھی تو اس پر ہیبت طاری ہونے لگی اور کوشش کرنے لگا کہ گھوڑا پانی میں نہ جائے، لیکن اس کی کوشش کے باوجود گھوڑا پانی میں داخل ہو گیا۔ فرعون کو پانی میں اترتے دیکھ کر قوم بھی اس کے پیچھے پیچھے پانی میں اتر گئی۔ ناظرین، اب ذرا تدبیر الہی پر غور فرمائیں۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ تھا، ان کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار، اور آپ کے پیچھے فرعون اور اس کی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ جیسے ہی فرعون اپنے پہلے لشکر کے ساتھ باہر نکلنے کے قریب تھا
تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم الہی ہوا تو سمندر کا پانی فوراً حرکت میں آ گیا۔ جیسے ہی فرعون نے پانی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ میں دھنسا دیا، جس سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ اسی اثنا میں اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جو اسے آر دلاتے ہوئے کہنے لگے، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ امام طبری آگے ایک حدیث پاک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دو شخصوں سے جتنی نفرت ہوئی اتنی کسی اور سے نہیں ہوئی۔ ایک جنوں میں سے ابلیس کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا انسانوں میں سے فرعون کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس وقت مجھے دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا، کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ چنانچہ فرعون کے اس ایمان لانے کے واقعے کو اللہ پاک نے کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا اس معبود برحق کو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر سورہ یونس کی ہی اگلی دو آیتوں میں کچھ یوں ارشاد ہوا، جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ دوستو، بے شک ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر فرعون یہ الفاظ دریا میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتا تو گمان ہے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیتا، مگر وہ تو موت کو سامنے دیکھ کر معبود برحق کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ اس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کی غرقابی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ بنی اسرائیل جو کہ پہلے ہی قوم عاد و سمود کے واقعات سن چکے تھے، اور ان واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار بھی ان کے علم میں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جو وقت گزرتا گیا، یہود میں یہ شیطانی نظریہ جنم لینا شروع ہو گیا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ معاذ اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔